ہماری ہر قسم کی مشکلات کا مقابلہ کرتی ہے، ہر مشکل ٹالتی ہے، ہر بلا ٹالتی ہے، ہر مصیبت کو دور کرتی ہے، ہر بیماری سے شفا عطا فرماتی ہے، ہر غم کا مداوا ہماری نماز ہے۔ یہی وہ نماز ہے جو ہماری اخلاقی زندگی میں، ہماری مذہبی زندگی میں، ہماری سماجی زندگی میں، ہماری تہذیبی و تمدنی زندگی میں، ہماری ثقافتی زندگی میں اور ہماری زندگی کے ہر شعبے میں یہ نماز ہماری مدد کرتی ہے اور ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ نماز کو اس کے فزیکل فارم اور اسپریچل فارم کے مجموعے کے ساتھ ادا کیا جائے تو یہ نماز ہمارے لیے خوشیوں کا سامان کرتی ہے۔ اس نماز کے ذریعے ہمیں خوشیاں نظر آتی ہیں، زندگی حسین لگتی ہے، انسان کو زندگی سے پیار ہو جاتا ہے اور اس نماز کی برکت سے انسان کو زندگی سے بھی پیار ہوتا ہے۔ محترم احبہ، یہی وہ نماز ہے جو ہمارے اندر ہمارے دل کی بری عادتوں اور بری خصلتوں کا بھی مقابلہ کرتی ہے، ان سے ہمیں ہمیشہ کے لیے چھٹکارا دلاتی ہے۔ ہمارے اندر حسد، بغض، کینہ، نفرتیں، عداوتیں، تنگ دلی، لالچ، طمع، یہ جو دوریاں ہم کریٹ کر لیتے ہیں اپنے احباب سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے دور ہو جاتے ہیں، نفرتیں ہمارے دلوں میں بھڑکنا شروع ہو جاتی ہیں، نفرتوں کے شعلے بھڑک رہے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ نماز ان تمام بری خصلتوں کا قلقمہ کرتی ہے، ان کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ یہی وہ نماز ہے جب ایک انسان باجماعت، ایک حقیقی مومن مسلم باجماعت مسجد میں نماز ادا کرتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ انسان کی جہالت کی بنیاد پر ہمارے پیدا کردہ مصنوعی امتیازات کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ایک امیر و غریب، اعلیٰ و ادنا، افسر و ماتحت، خادم و مخدوم، بادشاہ اور فقیر جب تمام ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو نمازی محسوس کرتا ہے تو اس کے دل میں اسی نماز کی برکت سے اتحاد و اتفاق، محبت و رواداری، یکجہتی، اخوت، ہمدردی اور غمخواری کے جذبات پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ نماز ہی کی برکت ہوتی ہے۔ اور اگر اس نماز کے انقلابی روح کو، اس انقلابی تصور کو سمجھ کر نماز ادا کی جائے تو میں سمجھتا ہوں ملت اسلامیہ کے ہر مسئلے کا حل اسی نماز میں ہے، اسی عبادت میں ہے۔ اگر نماز کی روحانی فورسز سے مدد طلب کرتے ہوئے نماز کی اسپریچل فورسز جو ہمیں نماز کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں، اگر ان سے ہر مومن استفادہ کرے، ان سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرے اور اس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی سنت کے مطابق نماز ادا کرے اور نماز کی روحانی فورسز سے مدد طلب کرتے ہوئے امت مسلمہ کے مسائل کا حل تلاش کرے تو میں سمجھتا ہوں اسی نماز کی روحانی قوتوں، اسی نماز کی روحانی فورسز کی برکت سے ملت اسلامیہ کے جسم میں زندگی کی ایک نئی لہر دوڑ سکتی ہے۔ یہ ایک عبادت ہے، ایک نماز ہے، وہ ایک سجدہ جس کو تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ وہ سجدہ روح زمیں جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب۔ یہ ایک سجدہ ہے، ایک سجدہ جو اللہ کی بارگاہ میں ہم کرتے ہیں، ہمارے تمام مسائل کا حل اسی سجدے میں ہے، اسی عبادت میں ہے۔ اللہ عز و جل نماز کی روح تک رسائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور الحمدللہ تحریک کنز الہدیٰ کے منہج پر، اس پلیٹ فارم پر ہم نے الحمدللہ یہ مسئلہ بہت آسان کر دیا، کیونکہ ہمارے سارے لیکچرز پریکٹیکل ہوتے ہیں، ہم پوائنٹس دیتے ہیں، پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کا طریقہ بتاتے ہیں، فقط تھیریز نہیں بتاتے کہ ان کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیسے کیا جائے۔ اور الحمدللہ بڑی تفصیل سے ہم نے بیان کیا۔ وہ 12 پوائنٹس اگر آپ ان پر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نماز سے پیار ہو جائے گا۔ جس طرح آپ کو بتایا تھا کہ پھر آپ کو الارم کلاک کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، نماز خود فجر کے وقت آپ کو جگائے گی، لیکن اس پر عمل کرنا ہوگا، محنت کرنا ہوگی، جد و جہد کرنا ہوگا۔ آج کی اس نشست میں ہم یہ 10واں پوائنٹ تھا، 10th پوائنٹ تھا خوشحال زندگی کے حوالے سے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے زندگی میں انسان خوشیاں کیسے حاصل کرتا ہے۔ اس میں ہم نے کلام کیا تھا کہ ذکر اکبر ہے، ذکر اکبر ایک ذکر افضل ہے۔ الوقف عند الحرام، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق ذکر افضل کیا ہے؟ جب انسان کو گناہ کا موقع ملے اور انسان گناہ نہ کرے، اس وقت انسان کو اللہ یاد آ جائے تو یہ سب سے بڑا ذکر ہے۔ لیکن اس سب سے بڑے ذکر میں استقامت حاصل ہوتی ہے ذکر اکبر کے ذریعے سے، اور یہ ذکر اکبر کیا ہے؟ یہ نماز ہے۔ لیکن نماز ادا کرنا نہیں ہے، نماز قائم کرنا ہے۔ جو نماز قائم کرتا ہے وہ ذکر اکبر کا فریضہ انجام دے رہا ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے انسان کو گناہوں سے بھی چھٹکارا مل جاتا ہے۔ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں تفصیل سے کلام کیا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ اس نماز میں شفا ہے،
فإن فی الصلاۃ شفاء، نماز میں شفا ہے، یعنی بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ نماز مومن کا ہتھیار بن جاتی ہے، عبادت یہ صلاح مومن کے لیے ہتھیار بن جاتی ہے، یعنی آپ کے دشمنوں کا مقابلہ کرتی ہے، فزیکل بیماریوں کا مقابلہ کرتی ہے، یہاں تک کہ شیطان بھی نمازی سے ڈرتا ہے، لیکن وہ نمازی جو نماز قائم کرنے والا ہو۔ نماز انسان کو تندرستی دیتی ہے، صحت دیتی ہے، بیماریوں کا مقابلہ کرتی ہے، یہاں تک میں نے کہا تھا کہ نماز انسان کے سکن کی بیماریوں کا بھی مقابلہ کرتی ہے، ذہنی امراض کا مقابلہ کرتی ہے اور انسان کو شفا دیتی ہے۔ مثال صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں تو ہم بڑے تفصیل سے کلام کر چکے، آئیے آج کی اس نشست میں ہم طبی نقطۂ نظر سے کچھ میڈیکل تحقیقات کی روشنی میں کلام کرتے ہیں کہ نماز انسان کو جسمانی طور پر کس طرح فائدہ پہنچاتی ہے۔ اور یہ محترم احبہ اسلام حقیقت اور رائے امتیاز ہے، اسی دین کی خصوصیت ہے، اسی کی اسپیشیالٹی ہے کہ الحمدللہ اس دین اسلام کی روشنی میں ہمیں نہ صرف نماز اور عبادت کے ذریعے اللہ کا قرب ملتا ہے، روحانیت ملتی ہے، بلکہ یہ نماز ہمارے دنیا کے معاملات کو بھی حل کر دیا کرتی ہے۔ دیکھیے جب ہم نماز ادا کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ نماز اکثر آپ کے اطباء، ڈاکٹرز، معالج، فزیشنز ہمیں کہتے ہیں کہ ہر شخص کو لائٹ قسم کی ورزش کی ضرورت ہوتی ہے، ہلکی پھلکی ورزش آپ کرتے رہا کریں۔ فزیشنز اکثر کہا کرتے ہیں ورزش کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے جسم میں، ہمارے شریانوں میں جو چربی جم جاتی ہے، اگر یہ چربی جم جائے ہمارے جسم کے شریانوں میں تو یہ ہمارے جسم کے شریانوں کو تنگ کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے انسان متعدد امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر چربی انسان کے شریانوں میں جم جائے اور شریانوں کو تنگ کر دے تو انسان بلڈ پریشر کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے، ہائی بلڈ پریشر سے سفر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ امراض قلب کا شکار ہو جاتا ہے، قلبی امراض کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ فالج کی بیماری انسان میں پیدا ہو سکتی ہے اگر یہ چربی انسان کے شریانوں میں جم جائے اور انسان کے شریانوں کو تنگ کر دے۔ لیکن آپ غور کریں کہ انسان کے جسم میں کولیسٹرول کی جو مقدار ہے عام طور پر انسان کے جسم میں 150 سے 250 ملی گرام کے لگ بھگ ہوتی ہے، لیکن جب ہم خوراک کھاتے ہیں، جب ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے فوراً بعد ہمارے خون میں اس کی مقدار بڑی تیزی سے بڑھ جاتی ہے، بہت تیزی سے بڑھ جاتی ہے، اور اگر فوراً کولیسٹرول کو ہم تحلیل نہ کریں تو جم جانے کا بھی امکان ہوتا ہے، اس کے جمنے کا امکان ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ غور کریں، اکثر ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اکثر لوگ پوچھتے بھی ہیں، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ انشاءاللہ فلسفہ احکام کے حوالے سے ہم بڑی تفصیل سے دین اسلام کے تمام احکام کی فلسفی پر رمضان المبارک میں تفصیل سے کلام کریں گے، لیکن انشاءاللہ ابھی نماز کے ضمن میں چند باتیں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ فجر کی نماز میں کم رکعتیں کیوں ہیں؟ 4 رکعتیں ہیں فجر کی نماز میں، ظہر کی نماز میں 12 رکعتیں ہیں، عصر کی نماز میں 8 رکعتیں ہیں، مغرب کی نماز میں 7 ہیں، عشاء کی نماز میں 17 ہیں، یعنی فجر، عصر اور مغرب میں نسبتاً کم رکعتیں ہوتی ہیں، اور ظہر اور عشاء میں زیادہ رکعتیں ہوتی ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ فجر کے وقت ہمارا معدہ اکثر خالی ہوتا ہے، عصر کے وقت اکثر ہمارا معدہ خالی ہوتا ہے، مغرب کے وقت اکثر ہمارا معدہ خالی ہوتا ہے، اور نماز چونکہ ایک لائٹ قسم کی ورزش بھی اور بہترین ورزش ہے، ایک بہترین ورزش ہے۔ اللہ عز و جل نے نماز کی ترتیب ایسی بنائی ہے، نماز کے اوقات کو اور نماز کی رکعتوں کو ہماری سہولت کے لیے اور ہماری جسمانی ورزش کے لیے ایسا حسین انتخاب کیا ہے کہ جب انسان فجر کی نماز ادا کرتا ہے اس کا معدہ خالی ہے، اسے بہت زیادہ ورزش کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب ہم ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں تو کھانا کھا کے اکثر ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں تو اس وقت ہمارا معدہ خالی نہیں ہوتا، تو اس 12 رکعت کی ورزش سے ہمارا کولیسٹرول تحلیل ہو جاتا ہے، حل ہو جا رہا ہے۔ اسی طرح مغرب کے بعد ہم اکثر کھانا کھاتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھتے ہیں تو 17 رکعتیں ہیں عشاء کی نماز میں، 17 رکعتیں ہیں، تاکہ ایک ورزش کے ذریعے اس ایکسرسائز کے، ہر چند کہ ہم نماز ورزش کے لیے ادا نہیں کرتے، اللہ کی عبادت کے لیے ادا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالی کا حکم ہے، یہ ایک فرض ہے، لیکن اس کے بینیفٹس بھی ہیں، اس کے بے شمار بینیفٹس ہیں، اور اس میں سے ایک بینیفٹ آپ نے سماعت فرما لیا کہ عشاء کی نماز میں 17 رکعتیں ہیں، ان 17 رکعتوں کے ذریعے ہماری ایسی ورزش ہو جاتی ہے کہ جو کھانا ہم کھاتے ہیں وہ تحلیل ہو جاتا ہے، وہ حل ہو جاتا ہے۔
اور اسی طرح غور کریں کہ رمضان المبارک میں پورا دن انسان بھوکا رہتا ہے, روزہ رکھتا ہے انسان. اگرچہ افطار کے وقت انسان کو زیادہ کھانا نہیں چاہیے, لیکن چونکہ پورا دن انسان بھوکا ہوتا ہے اور طرح طرح کے کھانے آپ کے سامنے موجود ہوتے ہیں, تو انسان سے رہا نہیں جاتا, انسان بہت کھا لیتا ہے. اس پر بھی ہم تفصیلی متوازن غذا کے حوالے سے رمضان المبارک میں تفصیلی میرے لیکچرز ہیں. لیکن آپ غور کریں, اگرچہ زیادہ کھانا نہیں چاہیے, لیکن ہم انسان ہیں, ہم کھا لیتے ہیں, افطار کے وقت بہت کھا لیتے ہیں. اور اللہ عز و جل نے ہماری اس کمزوری کا حل اور علاج بھی ہمارے لیے پیش کر دیا کہ اس کھانے کے بعد جب پیٹ بھر کر انسان کھاتا ہے تو 17 رکعتیں عشاء کی ہیں, اس کے بعد 20 رکعتیں تراویح کی ہیں. ایسی ایکسرسائز, ایسی ورزش ہو جاتی ہے کہ ہمارا کولیسٹرول حل ہو جاتا ہے. 20 رکعتیں تراویح کی اللہ عز و جل نے رکھی ہیں. اور کرتے چلے جائیں محترمہ احبہ. اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ کولیسٹرول کے حوالے سے جو میں نے بھی یہ کلام کیا ہے, اس حوالے سے یہ میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا, یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. المعجم الاوسط میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اذیبوا طعامکم بذکر اللہ والصلاۃ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اپنی خوراک کے کولیسٹرول کو کم کرو, اس کو حل کرو اللہ کے ذکر سے اور نماز کے ساتھ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اس حکمت کو خود بیان فرمایا ہے. اب غور کریں محترمہ احبہ, یہ نماز ہمارے جسم کے لیے تندرستی اور صحت کا باعث کیسے بنتی ہے, اور ورزش کیسے. آپ دیکھیں, جب ہم نماز ادا کرتے ہیں, جب ہم عبادت کرتے ہیں, تو ہم ابتدا کرتے ہیں تکبیر تحریمہ سے. سب سے پہلے اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں, تکبیر تحریمہ, کان کی لو تک اپنے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں. یہ ہمارے لیے نماز کے ابتدا میں ایک خوبصورت, ایک انتہائی آسان سا وارم اپ ہے ورزش کے لیے. ورزش سے پہلے وارم اپ کرتے ہیں نا, تو ہاتھ ہم اٹھاتے ہیں, تو اس سے ہماری کوہنیوں کی ورزش ہو جاتی ہے, ہمارے ہاتھ کی ورزش ہو جاتی ہے, یہاں تک کہ ہمارے کندھوں کے جوڑوں کی ورزش ہو جاتی ہے, ہمارے سینے کے پٹھے یہ کھلتے ہیں اور یہ متحرک ہوتے ہیں, جس سے ہمارے سینے کی مسلز کی بھی کسی حد تک ہلکی پھلکی ورزش ہو جاتی ہے. اور دیکھیے, ہم یہ قیام کرتے ہیں, ہم یہ قیام, نماز میں قیام سے ابتدا کیوں کرتا ہے انسان؟ وہ اس لیے کرتا ہے کہ اکثر ہم جب نماز ادا کرتے ہیں, ہم اپنے دنیا کے کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں, دنیا کی مشاغل میں ہم اکثر مصروف ہوتے ہیں, کاروبار کے حوالے سے ہم دنیا کے کام میں مشغول ہیں, کالج میں ہیں, یونیورسٹی میں ہیں, آفس میں ہیں, تجارت میں ہیں, یا کسی اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز میں ہیں, جہاں بھی ہیں ہمیں جب اذان کی آواز آتی ہے, ہم فوراً مسجد کی طرف بھاگ کر آتے ہیں, وضو کرتے ہیں, اور فوراً اچانک ہم نماز ادا کرتے ہیں. تو اس وقت انسان کے جسم میں کچھ ہارمونز ہوتے ہیں جو بڑے تیز ہوتے ہیں, یہ انسان کے جسم میں گردش کرتے ہیں. انسان کے یہ ایک مادہ ہے جو انسان کے غدودوں سے نکل کر انسان کے خون میں شامل ہوتا ہے, اور جب انسان کے خون میں شامل ہوتا ہے تو انسان کے اعضاء کی تحریک کا باعث بنتا ہے, اور انسان کو بڑا الرٹ کر دیتا ہے. اور یہ اگرچہ انسان کے جسم کو جب یہ الرٹ کرتا ہے تو اس کے فوائد بھی ہیں, لیکن اس کے چند نقصانات بھی ہوتے ہیں. اگر انسان بہت متحرک ہو تو انسان ایک ہائپر قسم کی کنڈیشن میں ہوتا ہے, اور بہت زیادہ تیزی میں ہوتا ہے. تو انسان جب وہ قیام کرتا ہے تو قیام کے دوران انسان کے جسم کے یہ وہ مادہ جو انسان کے غدودوں سے نکل کر انسان کے خون میں شامل ہوتا ہے, اس کی مقدار اور اس کا لیول کم ہو جاتا ہے اور متوازن ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے انسان کے جسم کو ریلیکسیشن ملتی ہے. جب انسان قیام کرتا ہے تو سکون سے کھڑا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے انسان کے جسم کو ریلیکسیشن ملتی ہے, سکون اور راحت ملتی ہے. اور انسان کے ان ہارمونز کے جو لیول ہے وہ جب متوازن ہو جاتے ہیں تو انسان سکون محسوس کرتا ہے, راحت محسوس کرتا ہے, اور اس سے انسان کی نماز کی ابتدا ہوتی ہے جب انسان قیام کرتا ہے. اب قیام کے بعد فوراً بعد آپ دیکھیں کہ ہم رکوع میں جاتے ہیں, اور رکوع خود ایک بہت بڑی ورزش ہے. رکوع میں انسان کے جسم کے تمام اعضاء یہ متحرک ہوتے ہیں اور یہ ورزش کرتے ہیں, ان پر دباؤ پڑتا ہے. آپ دیکھیں ہمارے ہاتھ, ہماری کوہنیاں چونکہ اسٹریچ ہوتی ہیں, اور اس کے علاوہ ہماری پنڈلیاں, ہماری پنڈلیوں کے مسلز, ہمارے پاؤں کے مسلز,